وہ تو خالی ایک عورت ہے حبابہ، جس نے مولا علی سے لے کے 8ویں امام تک 8 اماموں کو دیکھا، ان کا زمانہ پایا، ان سے ملاقات کی. صرف ایک عورت ایسی، وہ چوتھے امام سے بات کر رہی ہوتی، وہ چھٹے امام سے بات کر رہی ہوتی، وہ 8ویں امام سے بات کر رہی ہوتی، تو سمجھ میں آتا کہ اس نے امام علی کو بھی کوفے کے بازار میں دیکھا. اور کیوں دیکھا، یعنی کیسے دیکھا، یہ جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں. لیکن حبابہ نے جو پہلی بار مولا کو دیکھا اسی کوفے میں، پہلی بار یہ خاتون جب کوفے میں آئی تو مولا کے گھر گئی. بیٹیوں نے کہا کہ بابا اس وقت تو کبھی گھر پہ نہیں ہوتے، یہ تو بابا کے بازار کا واقعہ، بازار جانے کا موقع ہے. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. بازار پہنچی، کوڑے مارے جا رہے ہیں ایک دکاندار کو، اور دکان اس کی سیل کروائی جا رہی. گھبرا کے اس نے کہا میری غلطی کیا ہے؟ کہا تو ایک ایسے جانور کو بیچ رہا جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ کا عذاب آیا، ساری قوم کو اللہ نے مچھلی بنایا بغیر چھلکے کی، وہ تو مر گئے. یہ ڈارون کی تھیوری نہیں، وہ تو مر گئے. یہ ہندوؤں کے تناسخ کا مسئلہ نہیں، وہ مر گئے. اس شکل میں اللہ نے یہ مچھلی پیدا کی تاکہ جب اسے دیکھو وہ گناہ یاد آئے. دکاندار تو خاموش ہو گئے. فرات ابن احنف مولا کے صحابی، مولا کا صحابی اسے کہتے جو امام کی کسی بھی بات کو سن کے فوراً اس سے علم لیتا ہے. گھبرا کے کہا مولا تو عذاب آیا کیوں؟ کہا وہ اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے اور منڈواتے تھے. داڑھی کے حوالے سے مولا کی حدیث کس خاتون نے بیان کی؟ حبابہ نے. یہ تو ٹھیک 8 اماموں تک رہی، چوتھے امام سے جب ملاقات کی تو 2 شکایتیں بھی کی انہوں نے. ایک تو امامت کا معجزہ مانگ رہی جو مولا علی سے لے، یعنی بڑے علی سے، درمیانی علی سے لے کے چھوٹے علی تک 8ویں امام کے زمانے میں انتقال ہوا. لیکن چوتھے امام 2 شکایتیں بھی کی. ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، یعنی امام حسین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ 2 منٹ کا ان کو امام حسین سے کام ہے، آقا حسین سے معجزہ لینا ہے امامت کا. 1000 مسئلے سننا پڑے، مسلسل نشست جاری. اور آقا سجاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، امامت کا معجزہ لینا. صرف اس لیے آئی. اور امامت کا معجزہ کتنی دیر میں ملتا ہے؟ 1 منٹ میں. پچھلے سال میں نے پوری روایت پڑھی. کیا معجزہ؟ مولا علی نے ایک پتھر دیا تھا چھوٹا سا، عقیق سے تھوڑا بڑا، اور اپنی انگوٹھی کا نقش اس پہ لگا کے کہا کہ جو بھی میرے بعد امام برحق ہوگا اس کا معجزہ یہی ہوگا کہ میرے اس جو پرنٹ آ گیا ہے میری انگوٹھی کا، ہر امام اپنی انگوٹھی کا پرنٹ اس کے اوپر لگا سکے گا، اور جو غلط امام ہوگا، جھوٹا امام ہوگا، وہ ساری کوشش کر کے تھک جائے گا. یہ خاص حبابہ کو اجازت دی. تو یہ کیا 1 منٹ سے بھی کم کا کام؟ پتھر دیجئے، امام اپنے دادا کے پتھر کو چومیں گے، انگوٹھی رکھ کے ہٹا لیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ امام آیا جس کی ولادت کی کل رات ہے، لیکن عقلی اصول، شرعی اصول، خوشی اور غم ٹکرائے تو غم ترجیح رکھتا. تو ہم ولادت کی محفل کل نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ امام آیا تو ایک وقت میں 2 اور لوگوں نے جو انہی کے بھائی اور بھتیجے ہیں امامت کا دعویٰ کیا. حبابہ سے یہ کہا مولا بس یہ کس پتھر کا ہے کہ معجزہ. تو اب یہ چوتھے امام کے پاس گئے، صرف آدھے منٹ کا کام، وہاں بھی آدھا دن ان کا گزر گیا. کیوں؟ اس طرح سے امام نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، سجاد ہیں، کہ یہ آدھے منٹ کا کام بیٹھی نہیں. قریب میں کہ اب نماز ختم ہوگی، اب نماز ختم ہوگی، مگر امام کی ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ اگلی نماز شروع ہو جاتی ہے. تب یہ سمجھ گئی کہ اب یہ انتظار کرنا کہ نماز ختم ہو، جیسے ہم لوگ ختم ہوئی نماز، سجدگاہ کو چوما، تسبیح اٹھائی تو موقع ملے گا بات کا، نہیں، یہ موقع آئے گا ہی نہیں. تو پھر انہوں نے ایک دم سے ابھی امام اللہ اکبر کہہ رہے، آگے بڑھ کے کہا مولا میں تھک گئی، اور اس لیے بھی تھک گئی کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی. آپ کے دادا سے میں نے زیارتیں شروع کی. امام نے کہا کیا کہا تم نے؟ بوڑھی ہو گئی؟
یہ کہہ کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہ ڈالی، ارے وہ بوڑھی عورت، ایک بار جو امام نے کہا، کیا کہا؟ بوڑھی ہو گئی ہے؟ کون سا بڑھاپا؟ اور اب جو حبابہ نے دیکھا تو اپنے آپ کو ویسا ہی پایا جیسے جوانی کے زمانے میں۔ مولا کو جب یہ دیکھا کہ مولا، میں نے آپ کے بابا سے بھی، آپ کے چچا سے بھی، آپ کے دادا سے بھی امامت کا معجزہ لیا تھا، کبھی کوئی حاجت پیش نہیں کی تھی، اور آپ نے بغیر کہے حاجت پوری کر دی، تو ایک اور میری خواہش ہے۔ بڑھاپے کو جوانی میں بدلا، ارے خواہش ہے مولا، ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے، یہ اسکن ڈیزیز، برس، جو سفیدے کے داغ ہو جاتے ہیں، خالی بیماری نہیں ہے، کراہیت والی بیماری، لوگ قریب بیٹھے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہا مولا یہ بھی ایک مسئلہ، اور ہمارے یہاں کہیں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دشمن اہل بیت کی پہچان، یہ بات الٹی ہے، یعنی جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کو یہ اللہ اس عذاب میں ڈالے گا، یہ نہیں ہے کہ جس پر یہ امتحان آئے وہ دشمن اہل بیت ہے، یہ جملہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ کہا مولا اس سے بھی میں بہت پریشان ہوں، اور امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھا، کون سا برس، کون سی سفیدی؟ اب جو اس نے محسوس کیا، آئینہ نکال کے دیکھا، ارے میں تو بالکل آسان، ذرا سا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ امام نے بیماری کو صحت میں بدلا، بڑھاپے کو جوانی میں بدلا، کہا یہ دیکھ لو، یہ دو پہچان کس کی ہوتی ہے؟ یہ پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، صحت مند ہوں گے، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوں گے، تو جو بوڑھے مرے ان کو جوان کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، جو بیمار مرے انہیں صحت مند کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو آ کے دیکھو وہ کون ہے جو بیماری کو صحت میں بدلتا ہے، بڑھاپے کو جوانی میں بدلتا ہے، وہ شیر خدا، مشکل کشا کا پوتا زین العابدین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔